درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اندر 3 طرح کی تبدیلیاں کر کے یہاں تک پہنچایا ہے جہاں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس امت پر عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے جسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو یہ عاشورہ کا روزہ اور ایام 20 کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی کہ اب یہ فرض نہیں رہیں گے، بلکہ فرض اب رمضان کا روزہ رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اور ہر ایک روزے کی طرف سے ایک فدیہ جو صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ اختیار منسوخ، اب آپ کو روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ ایک تیسری تبدیلی اور آخری تبدیلی یہاں یہ ہوئی تھی کہ پہلے کا حکم یہ تھا آپ نے افطار کرنے کے بعد اگر آپ کی آنکھیں لگ گئی تو آنکھ لگتے ہی دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشانیوں سے گزر رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں قیس ابن سرمہ، بڑی محنت سے کماتے تھے، اپنے جسم کو مکمل طریقے پر تھکا دیتے تھے۔ روزے کی حالت میں کام کرنے کے لیے نکلے، شام کو جب واپسی ہوئی افطار کے ٹائم، تو گھر میں انہوں نے دیکھا کہ افطار کا کوئی انتظام نہیں ہے، تھکے ماندے تھے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں باہر نکل کر کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ وہ باہر گئی انتظام کے لیے، دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے ہی، افطار کا انتظار کر رہے تھے، بس ان کو نیند آ گئی۔ اب تو دوسرا روزہ بھی وہیں سے شروع ہو گیا۔ پھر صبح انہوں نے کی، پھر کام پر چلے گئے۔ کام کے درمیان وہ دھڑام سے زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل کیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔
کہ اب یہ سونے کے بعد جو روزہ شروع ہو جا رہا ہے، اب ایسا حکم نہیں ہے، افطار کے وقت سے لے کر صبح صادق تک کا وقت یہ تمہارا ہے، چاہے اس میں سوو پھر جگو پھر سو جاؤ پھر جگ جاؤ، کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو، اس وقت تک یہ تمہارا ہے۔ اب روزے کی کیفیت یہ ہے کہ صبح صادق سے یہ روزہ شروع ہوگا اور غروب آفتاب تک رہے گا۔ اس کے بعد افطار آپ کھاتے پیتے رہیں صبح صادق تک، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، یہ صبح صادق تک کا وقت آپ کا ہے، یہ روزے کے اندر نہیں ہے۔ پھر جب صبح صادق ہوے گی تو پھر دوسرا روزہ شروع کیا جائے گا۔ فقہا نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ روزے کی جو کیفیت تھی پہلے، کہ جیسے ہی آپ افطار کر کے یا افطار کے وقت ہونے کے بعد آپ سو گئے تو آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، یہ قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، یہ نبی کا عمل تھا، صحابہ کا عمل تھا، حدیث کا مضمون رہا۔ اس حکم کو اور اس مسئلے کو قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے بدل دیا گیا کہ اب یہ حکم اور یہ مسئلہ نہیں چلے گا، بلکہ اب مسئلہ یہ رہے گا کہ افطار کے وقت سے لے کر صبح تک کا وقت یہ آپ کا ہے، جگ بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، لیٹے رہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حدیث کے مضمون کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس مسئلے کو ہٹا کر اب دوسرے مسئلے کو رکھا جائے، ایسا حکم فقہاء کرام نے قرآن و احادیث کی روشنی میں لکھا ہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ اس سے پہلے گزر چکا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے یا پہنچنے کے بعد 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ قرآن کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا۔ اس حکم کو قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے سے اٹھا دیا گیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہی کر دیا جائے جو ہمارا آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قبلہ تھا۔ بار بار اس خواہش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھتے تھے کہ اب یہ حکم حضرت جبرائیل لے کر آویں گے یا کب لے کر آویں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند کر رہے ہیں ہم وہ کر دیں گے۔ ایک تو وعدہ کی فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، آپ کا وہی قبلہ پرانا والا رہے گا جو بیت اللہ ہے۔ 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے رکھا۔ یہ مضمون قرآن کا نہیں ہے، حدیث کا مضمون ہے۔ اس حکم کو قرآن کی اس آیت نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اٹھا دیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن نے کہا کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں رہے گا بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قبلہ بیت اللہ رہے گا۔ اس کے برخلاف
خبر واحد کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے بھی قرآن کے حکم کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بہت ساری شرطیں ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قبلہ بدلا، روایتوں میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھ کر نکلے تو ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ، وہاں پہنچے تو لوگ عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے بتایا کہ قبلہ بدل گیا ہے، اپنا رخ اب خانے کعبہ کی طرف کر لو۔ نماز کے اندر ہی گھوم گئے، اور قبا والوں کو تو کل صبح کو معلوم، وہاں جب پہنچے تو صبح کی نماز میں وہ بیت المقدس کا ہی رخ کیے ہوئے تھے۔ صحابہ نے یہ خبر دی نماز کے ہی درمیان کہ قبلہ بدل گیا ہے، اب تم لوگ اپنا رخ کر لو خانے کعبہ کی طرف۔ وہ کر لیے۔ یہ خبر کے ذریعے سے اس حکم کو اٹھا دیا گیا۔ ہر شریعت کے اندر ایسا ہوا ہے، ایک حکم دیا گیا، کچھ دنوں تک چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ پر دوسرا رکھ دیا۔ ہم اور آپ اگر کسی ادارے کا قانون بنائیں تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں رہتی ہے، ہم وہ قانون بنا دیتے ہیں، بعد میں جب اس چیز کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ قانون جو ہم نے بنایا تھا اسے ختم کرو، اب دوسرا قانون لاؤ۔ ایسی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کے احوال کے اعتبار سے ہم نے ایک قانون بنا دیا، لیکن کل کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ کل جب آیا تو ہم نے کہا کہ اس حکم کو اٹھاؤ، اب یہ قانون لاؤ۔ اللہ کے یہاں یہ دونوں شکلیں ناممکن ہیں۔ کسی بھی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو اللہ کو اور ایک قانون بنا دے، پھر جب ایک چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے تب دوسرا قانون بنائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری چیزوں کی حقیقت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایسے ہی آج کے احوال کے اعتبار سے کوئی قانون بنائے اور کل کے احوال کا اسے پتہ نہ ہو تو کل آوے گا تو دوسرا بنا دے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے احوال کا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، ایک قانون بنایا، اسے پتہ ہے کہ یہ کہاں تک چلے گا، اس کے بعد دوسرا قانون وہاں کے لیے کیا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو نازل کرتا ہے۔ پہلے یہ نازل کیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، چلتا رہا، پھر ایک زمانہ آیا اللہ نے فرمایا اسے ہٹاؤ، اب رمضان کے روزے کو رکھو۔ اس میں بھی اختیار دے دیا تھا، پھر ایک زمانہ آیا اللہ نے فرمایا کہ اب زمانے کے حساب سے یہ رہے گا کہ تمہیں اختیار نہیں ملے گا بلکہ اب رکھنا ہی رکھنا۔ پھر وہ حکم چل رہا تھا کہ اگر تمہاری آنکھیں لگ گئی تو پھر دوسرا روزہ شروع ہو جاوے گا، ایک زمانے تک چلا، پھر ایک زمانہ ایسا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس یہ حکم اب نہیں چلے گا، بلکہ افطار کے وقت سے لے کر سحری کے وقت تک یہ تمہارا وقت ہے، چاہے سوو جگو، یہ تمہارا روزہ شروع نہیں ہوگا، روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے۔ تھوڑی سی بھی اگر عقل ہمارے اور آپ کے پاس ہے، بالکل ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی والا حکم دینا تھا تو اتنا دنوں تک یہ کیوں چلایا، نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔
ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے دیکھ کر بلکہ پوری رپورٹ لے کر دوا لکھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ کیا بولتا ہے؟ 1 ہفتے کے بعد پھر آپ ملیے گا۔ 1 ہفتہ دوا استعمال کرنے کے بعد پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس دوا کو چینج کر کے دوسری دوا لکھ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دوسری ہی دوا چلانی تھی تو وہ پہلا کیوں چلایا؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہماری اس وقت کی طبیعت اور ہمارا مزاج یہی تھا کہ ہم پہلی دوا 1 ہفتے تک استعمال کریں۔ اب مزاج اور طبیعت کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے تو ڈاکٹر نے اس دوا کو بدل کر دوسری دوا ہمارے لیے تجویز کر دی۔ یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس لیے کہ وہ صرف حکیم ہی نہیں ہے بلکہ حکیموں کا حکیم ہے۔ کچھ دنوں تک ایک حکم چلایا، اب ہمارے مزاج اور طبیعت کا اندازہ اس کو پہلے سے ہے، اس حکم کو بدل دیا اور پھر دوسرا حکم دے دیا۔ آپ یہ کہیں کہ جب بدلنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت بتا دیتا کہ سال بھر تک یہ حکم چلے گا، اس کے بعد یہ دوسرا بھی دے رہا ہوں، اسے بھی چلانا، اس کے بعد وہ 2 سال تک چلے گا، پھر تیسرا دے رہا ہوں حکم، اس کے بعد وہ چلانا۔ یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کر دے کہ مریض صبح میں پڑ جائے گا کہ کون سی دوا کھانی ہے اور کون سی کب کھانی ہے، کہیں بھول نہ جائے، وہ بھی ترتیب چلاتا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ترتیب کام کرتا ہے کہ اتنے سالوں تک اس حکم پر عمل کرو، پھر مزاج کے اندر تبدیلی آوے گی، زمانے کے اندر تبدیلی آوے گا، پھر اس کو بند کیا جاوے گا، اب دوسرا حکم دیا جاوے گا، پھر زمانے بدلیں گے، پھر یہ دوسرا حکم بند کیا جاوے گا، پھر تیسرا حکم دیا جاوے گا۔ یہود و نصارہ کا یہی اعتراض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف، پھر آپ نماز پڑھنے لگے خانہ کعبہ کی طرف، یہ کون سا مذہب لے کر آئے ہوئے؟ ان لوگوں نے سمجھا نہیں اس فلسفے کو۔ یہودیوں کا زمانہ دوسرا تھا، اس زمانے کے اعتبار سے اور ان کے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بیت المقدس ہی قبلہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی، تو اس امت کے مزاج سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ پھر بیچ میں بیت المقدس کو بدلا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن کریم کے اندر فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ صبح میں پڑھ رہے ہیں اس مذہب کو لے کر کہ کبھی خانہ کعبہ، کبھی بیت المقدس، پھر خانہ کعبہ۔ جو اللہ کا حقیقی بندہ رہے گا وہ اس چکر میں نہیں پڑے گا کہ ادھر کیوں پڑھ رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، ادھر کیوں پڑھ رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، بندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس وقت جو حکم دے، چاہے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس حکم کو قبول کر لیں۔ نماز کا مسئلہ ہمیں کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا، خاص کر جاڑے کے موسم میں تو صبح کی نماز سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ کسی مسجد کے اندر صرف امام اور مؤذن اور خادم خدمہ ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں کسی حکم کو اور اللہ کے مزاج کو اور اس کے قانون کو، نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، کہا اتنی عقل تمہاری تیز کام نہیں کرے گی جتنی عقل ہماری چل رہی ہے، بس بندگی یہی ہے کہ جس وقت جس موڑ پر جب میں حکم دوں بس کرتے چلے جاؤ، اس کے اندر اپنی عقل مت لگاؤ۔ آپ لگا بھی نہیں سکتے، کہاں تک اپنی عقل کو کھپائیں گے؟ آپ قربانی کے مسئلے میں ذرا غور تو کیجئے، جانور کی جان بھی لے لیتے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے،
ایسا کہیں ہے کہ کسی کی آپ جان لے لیں اور آپ کو کہا جاوے گا کہ ثواب بھی مل گیا؟ اور وہ بھی اتنا سارا ثواب، نبی نے فرمایا کہ جتنے بال ہیں اس کے برابر ثواب، یعنی بے انتہا ثواب۔ جان بھی ہم نے اس کی گنوا دی اور ثواب بھی مل گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس چکر میں مت پڑو، ہم نے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، بس بندگی اختیار کرو کہ جو میں نے حکم دیا اسے کر گزرو، اس کے بعد چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بارہا مثال دیا کرتا ہوں حج کے مسئلے کی، آپ شروع سے اخیر تک حج کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیا ہے، ہماری اور آپ کی عقل وہاں کام نہیں کرے گی۔ 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم وہاں پہنچتے ہیں، حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ کتنا ہے؟ 1 لاکھ کے برابر۔ 8 ذی الحجہ جب آتا ہے تو حکم دیا جاتا ہے سارے حاجیوں کو کہ حرم شریف چھوڑ کر منی چلے جاؤ۔ آپ پوچھئے 5 لاکھ خرچ کر کے آیا ہوں، ایک کے بدلے 1 لاکھ لینے کے لیے، 1 لاکھ تو حرم شریف میں ہے، آپ منی میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہاں کیا ہے؟ وہاں وہی سب شیاطین ملیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکا رہے تھے، وہاں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جیسے میں کہوں کر لو تب حج ہوگا، اگر تم اپنی عقل لگاؤ گے تو حج نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بندگی ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس وہ جیسا حکم دے ہم کرتے چلے جاویں گے، تب اللہ کے مخصوص بندوں میں سے رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنی عقل کو لگانی شروع کر دی، ہو سکتا ہے کہ شریعت کا ایک مسئلہ بھی سمجھ میں نہ آئے۔ آپ عرفات کے میدان جاتے ہیں، وہاں عبادت ہے ہی کیا؟ کچھ نہیں ہے، آپ کو بس وہاں کھڑے رہنا ہے، بیٹھے رہنا ہے، بس وہاں ٹھہر جانا ہے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہاں ٹھہر جانا ہے۔ وہ کیسا حکم ہے؟ اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان سے گزرا تک نہیں، وہ اگر یہ کہے کہ عرفات کے میدان میں پہاڑ کے علاوہ ہے ہی کیا، ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ حرم شریف میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، کسی مسجد کا سہارا لیں گے، اللہ کے گھر میں رہنے کا ثواب ملے گا، عرفات کے میدان میں کیوں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرفات کے میدان سے نہیں گزرو گے، نہیں ٹھہرو گے، تمہارا حج نہیں ہوگا، دوسرے سال پھر 5 لاکھ لگا کر آنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے؟ یہی اللہ کا حکم ہے، بندگی اسی کو کہتے ہیں۔ ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوگا۔ اگر عقل کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں گے، اللہ کی بندگی سے اور کہیں کہیں ایمان سے بھی نکل جائیں گے۔ سارا فلسفہ یہی ہے حج کا۔ آپ کہیں گے کہ ہم مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کوٹ پتلون نہ معلوم کیا کیا کپڑے ہم پہن سکتے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں 2 چادر، ایک نیچے ایک اوپر، یہ کوئی کپڑا ہے؟ ہم تو اچھا پہن سکتے ہیں، ہم وہ پہن کر کیوں نہ خانے کعبہ کا طواف کریں؟ ہم وہ پہن کر کیوں نہ اپنا حج کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، ایمان والا جبھی تم رہو گے، اور ایسی حج تمہارا جبھی ہوئے گا جبکہ میرے حکم پر عمل کرو۔ اس کے اندر اگر اپنی عقل لگاؤ گے تو تمہارا حج بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی ایک حکم دیتا ہے، پھر کہتا ہے اب اسے بند کر دو، یہاں سے دوسرا چلے گا، پھر دوسرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عرض کرتا ہے کہ اسے بند کرو، اب تیسرا چلے گا، پھر کبھی تیسرا بھی دے گا اور کہے گا کہ اب یہاں سے بند کرو، چوتھا چلے گا۔ یہی حال رمضان کے مسئلے میں ہوا ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اللہ نے کہا اب بند کر دو، اب رمضان کا روزہ چلے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا تھا کہ رکھنا چاہو گے تو رکھ لو، نہیں رکھنا چاہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اب تو رکھنا ہی ہوگا، اب اختیار نہیں چلے گا۔ پھر ایک تیسرا حکم چل رہا تھا کہ مغرب کے بعد جب تم افطار کر لیتے ہو تو اس دن سے کھانے پینے کا جواز شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر تمہاری آنکھیں بند ہو گئیں، آنکھیں لگ گئی تو پھر اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاوے گا۔
اللہ نے فرمایا کہ چل رہا تھا، اب اسے بند کرو، اب حکم یہ ہے کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ تمہارا وقت ہے، سو کر رہو یا جگ کر رہو، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بس تمہارا وقت ہے۔ ایسے ہی قبلے کے مسئلے میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر حکم دیا تھا بیت اللہ کو قبلہ بناؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد یا ہجرت سے کچھ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16-17 مہینے کے بعد بتایا کہ اب پھر بیت اللہ کی طرف ہو جائیے۔ اس مسئلے میں ہم کیوں پڑیں گے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر؟ اللہ نے کہا کہ تم بندگی کرو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس میری باتوں کو، میرے حکم کو تم مان لو، اسی میں خیر ہے، یہی تم بندگی ہے اور اسی میں تم رہو گے۔ اس سے تم ہٹ کر سمجھنا چاہو گے تو ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ پاؤ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حکمت سے کام لیا۔ خانہ کعبہ جس وقت قبلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نماز پڑھاتے تھے تو خانہ کعبہ کی ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے جہاں سے قبلہ بیت المقدس بھی ہو جایا کرتا تھا۔ حجر اسود اور ایک رکن ہے، اس کے بیچ میں کھڑے ہونے پر وہاں سے قبلہ بیت المقدس بھی ہو جاتا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم جب خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تھے تو اس وقت بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ کیوں؟ مکے میں رہ کر کافروں کی مخالفت کرنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مکے میں ہیں، اپنا قبلہ بنا لیجئے بیت المقدس۔ پھر جب بیت المقدس گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذرا یہودیوں سے قریب ہو جائیے، ہو سکتا ہے کہ ایمان لاویں گے، بیت المقدس ہی اپنا قبلہ بنائیے۔ لیکن بیت المقدس قبلہ بنانے کے باوجود بھی یہودی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنا قبلہ بیت اللہ کو ہی بنا لیجیے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال ہے روزے کی رات اپنی عورتوں کے ساتھ رہنا، ہن لباس لکم وانتم، یہ جو حکم تھا کہ سو جانے کے بعد پھر آپ کا روزہ شروع ہو گیا، اب نہ تو اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں نہ کھا پی سکتے ہیں، صبح صادق، اب دوسرا روزہ شروع ہو گیا مغرب بعد ہی سو جانے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حکم منسوخ، اب تم رہ سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے اوپر خیانت کر رہے تھے، بہت نقصان ہو رہا تھا کہ آدمی تھکے ماندے ہو کر گھر آتا تھا، اب مغرب میں افطار کرنے کے بعد اسے نیند اگر آ جاتی تھی تو پھر وہیں سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ خیانت ہو رہی تھی اپنے نفس پر، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور تم سے معاف کر دیا کہ اب مغرب بعد سو جاؤ، جگ کر رہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صبح صادق تک تمہارا وقت ہے، کھاؤ پیو سو جگو، روزہ شروع نہیں ہوگا، روزہ شروع ہوگا صبح صادق کے بعد ہی۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب ان کے ساتھ رہو اور تلاش کرو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کا سفید دھاگا ظاہر ہو جائے کالے دھاگے سے۔ یہ سحری کا وقت بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صبح صادق تک۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت داخل ہوگا، جو کہ صبح کی نماز کا وقت کے داخل ہونے کا مسئلہ ہے، ویسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
احتیاطاً فقہا نے لکھا ہے کہ صبح صادق کا وقت آنے سے پہلے 2-3 منٹ ہی پہلے اپنا کھانا پینا بند کر دیں تاکہ ہمارا روزہ صبح صادق کے اندر نہ داخل ہو۔ جیسے ہی صبح صادق کا 1 سیکنڈ بھی داخل ہوا، اگر آپ نے 1 گھونٹ کا 10واں حصہ بھی حلق کے نیچے اتار لیا، آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاطاً فقہا نے لکھا ہے کہ صبح صادق کا وقت آنے سے 1-2 منٹ پہلے ہی اپنا کھانا پینا بند کر دیں، اور پھر جیسے ہی سورج غروب ہوگا ویسے ہی روزے کا وقت ختم، اب آپ افطار کریں۔ وہاں بھی احتیاط کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے لکھا ہے کہ وہاں 1-2 منٹ کی اگر دیری ہو جائے تو پھر یہ اچھی بات ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غروب ہونے سے پہلے آپ افطار کر لیں۔ تو سحری کے اندر 1-2 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں اور افطار میں 1-2 منٹ لیٹ کر جائیں، یہ احتیاط کا پہلو رہے گا۔ ہماری اور آپ کی عادتیں عجیب و غریب ہیں۔ ہم تو کلکتے میں رہ کر اتنی رات جگتے ہیں کہ بس اب جب سوئیں گے تو سحری پر اٹھنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں رہتی۔ سحری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا ہے، اور سحری سے روزے پر آپ کو قدرت ملے گی، اسے مسنون سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اپنی طاقت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، سنت سمجھ کر ہی صحیح آپ استعمال کریں۔ افطار میں بھی کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے اتنے متقی اور اللہ والے ہوتے ہیں کہ 1-2 منٹ کی بات نہ کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں پوری اذان ختم ہو جانے دو تب ہم افطار کریں گے۔ اذان ہوتی ہی ہے سورج کے غروب ہونے کے 1-2 منٹ بعد احتیاطاً، پھر آپ پوری اذان کے ختم ہونے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اذان شروع ہو گئی یا نہ شروع ہو، کسی وجہ سے اگر ٹائم ہو گیا آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اپنی عقل نہیں لگانی ہے۔ بس سبحان اللہ بحمدہ۔